کئی دنوں سے اس ادھیڑ بن میں مبتلا ہوں کہ والد محترم کے بارے میں کچھ تحریر کروں۔ جب قلم تھامتا ہوں تو انگلیاں فگار اور دل ریزہ ریزہ محسوس ہوتا ہے۔ ذہن سے الفاظ پرواز کر جاتے ہیں۔ بابا کو مرحوم لکھتے ہوئے دل قابو میں نہیں رہتا۔ خاندان، قبیلے اور بلوچ قوم کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے وہ آنسو جو برسر عام ضبط کرنے پڑتے ہیں، تنہائی میں میرے وجود کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ میرا خاکی وجود جس نے بلوچستان کی تپتی دھرتی کی خاطر جاں گسل جد و جہد میں جبر، قید، جسمانی اور ذہنی اذیتیں برداشت کیں، بابا کی جدائی کے آنسو مجھے سرگوشیوں میں حوصلہ دیتے رہتے کہ سردار عطا اللہ مینگل کی جد و جہد، فکر و عمل اور حوصلہ مندی میری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ بابا کے چہلم تک میں رات کو ان سے سرگوشیاں کرتا اور صبح کو حوصلہ سمیٹ کے اپنے لوگوں کے درمیان آ بیٹھتا اور بلوچ قوم کی اپنے قائد سے عقیدت و محبت دیکھ کے حوصلہ پاتا۔ سردار رحیم خان مینگل کے قتل کے بعد خان صاحب میر کرم خان مینگل کو قبیلے کا عارضی سردار مقرر کیا گیا، کیونکہ سردار رحیم خان کے فرزند رسول بخش خان کم سن تھے۔ عارضی سردار مقرر ہونے کے بعد میر کرم خان مینگل نے مینگل سردار کی زمینوں پہ قبضے کی کوششیں کی۔ انہوں نے سرکار کو اپنی حمایت پہ رضامند کرنے کے لیے یہ چال چلی کہ میرا جی مینگل قبیلے کے کچھ افراد کے ذریعے انگریز سرکار کو یہ درخواست دی گئی کہ مینگل قبیلے کا سردار کرم خان ہے۔ 14 فروری 1920 کو سبی میلے کے دوران کوئین وکٹوریہ جرگہ ہال میں منعقد ایک بڑے جرگے میں سردار رحیم خان مینگل کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوا اور مبلغ 20,000 روپے خوں بہا مقرر کیا گیا۔ اس جرگے میں مینگل معززین و معتبرین نے بلوچی دستور کے مطابق سردار رحیم خان کے فرزند رسول بخش مینگل کو قبیلے کا سردار مقرر کیا۔ جب رسول بخش مینگل نے سرداری سنبھالی تو مخالفین کی درپردہ ریشہ دوانیوں کے باعث سیاسی و قبائلی معاملات میں انگریز سرکار سے ان کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے۔ انگریز پولیٹیکل ایجنٹ نے ایک حکم کے تحت سردار رسول بخش مینگل کو وڈ بدر کر دیا۔ سردار رسول بخش مینگل جام آف لزبیلا میر علی کے بھانجے تھے۔ وڈ بدری کے احکامات کے بعد سردار رسول بخش مینگل لزبیلا چلے گئے اور کچھ ہی عرصے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ سردار رسول بخش مینگل کی شادی خان صاحب سردار رستم خان محمد حسنی کی صاحبزادی سے ہوئی۔ 13 جنوری 1930 کو سردار عطا اللہ مینگل کی پیدائش لزبیلا میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکول میں حاصل کی۔ 1948 میں میٹرک سندھ مدرسہ کراچی سے کیا اور منگو پیر میں سکونت اختیار کی۔ خان آف قلات اور جام آف لزبیلا کے درمیان اختلافات تھے۔ سردار رسول بخش مینگل کی جام آف لزبیلا سے رشتہ داری کے سبب خان آف قلات سے دوریاں پیدا ہوئیں۔ خان قلات کی شہ پہ وزیر اعظم قلات نے سردار رسول بخش مینگل کی وڈ بدری کا حکم نامہ جاری کیا اور خان صاحب میر کرم خان مینگل کو قبیلے کا سردار نامزد کر دیا۔ ریاست قلات کی جانب سے میر کرم خان مینگل کی حمایت کا یہ نتیجہ نکلا کہ میر کرم خان مینگل نے پرانی عداوتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائیدادوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ زرعی پیداوار پہ تصرف حاصل کر کے میر کرم خان نے سردار رسول بخش مینگل کے خاندان کو معاشی طور پہ مفلوج کرنے کے بے رحم اقدامات شروع کیے، کیونکہ انہی زمینوں کی آمدنی سے خاندان کی کفالت ہوتی تھی۔ بابا جان سردار عطا اللہ مینگل تذکرہ کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے والد سردار رسول بخش مینگل سے ایک بار دریافت کیا کہ آپ وڈ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا میرے وڈ جانے پہ پابندی ہے۔ اس پر سردار عطا اللہ خان نے کہا کہ اگر سرکار تا حیات وڈ جانے کی اجازت نہ دے تو کیا آپ نہیں جائیں گے؟
وہاں میر کرم خان مینگل نے تمام جائیداد قبضے میں لے کے ہماری آمدنی کے ذرائع پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس طرح تو روز بروز ہماری مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ میر کرم خان مینگل ہماری غیر موجودگی میں اور طاقتور ہو کے اپنی ریشہ دوانیوں سے قبیلے کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوششیں کرتا رہے گا۔ یوں مستقبل میں معاملات کو کنٹرول کرنا اور مشکل ہو جائے گا۔ سردار عطا اللہ مینگل نے اپنے والد کو کہا کہ سرکار نے آپ پہ پابندی لگائی ہے، میرے وٹ جانے پہ تو کوئی پابندی نہیں، آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ اس پر سردار رسول بخش مینگل نے پوچھا کہ عطا اللہ، تم کبھی وٹ گئے ہو یا وہاں کسی مینگل معتبر کو جانتے ہو؟ سردار عطا اللہ مینگل نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے، نہ تو میں کبھی وٹ گیا، نہ ہی وہاں کسی مینگل معتبر سے میرا براہ راست رابطہ ہے۔ سردار رسول بخش مینگل نے کہا تو بیٹے آپ کیسے وہاں پہنچ کے معاملات سنبھالو گے؟ خان صاحب کرم خان مینگل دیگر مخالفین کے ساتھ ساز باز کر کے تمہیں راستے سے ہٹانے میں کوئی تامل نہیں کریں گے۔ سردار عطا اللہ خان نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا جان آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ سردار رسول بخش مینگل نے کہا کہ آپ، مہر اللہ اور ضیاء اللہ 3 بیٹے ہیں۔ اس پہ سردار عطا اللہ خان نے کہا کہ اگر میں سرداری لے کے واپس آیا تو ٹھیک، ورنہ آپ کے 2 بیٹے تو ہیں ہی۔ چنانچہ والد نے بادل ناخواستہ انہیں وٹ جانے کی اجازت دے دی۔ بابا جان سردار عطا اللہ خان بتاتے تھے کہ میں والد سے اجازت ملنے کے بعد لزبیلا ہاؤس کراچی جام میر غلام قادر خان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے وٹ جانے کے لیے آپ کی گاڑی چاہیے۔ جام میر غلام قادر خان نے اسی وقت ایک گاڑی ڈرائیور سمیت میرے حوالے کی۔ میں منگو پیر اپنے گھر آیا۔ دوسرے دن الگ صبح براستہ درے جی سارونا پہنچ کے مینگل قوم کی ذیلی شاخوں کے معتبرین کو ساتھ لے کے وٹ روانہ ہوا۔ اس زمانے میں پختہ سڑکیں نہیں تھیں، ہم دشوار گزار راہوں سے سفر کرتے ہوئے دیگر مینگل رہائشیوں کے ہاں پڑاؤ کرتے کرتے 3 دن میں وٹ پہنچے۔ میر کرم خان مینگل 2 روز پہلے کسی کام کے سلسلے میں کوئٹہ جا چکے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغور حالات کا جائزہ لینا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ ہماری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر کرم خان مینگل نے قبیلے میں طاقت اور اثر و رسوخ بڑھا لیا ہے اور وٹ کے لوگ نگراں سردار کے خوف سے ہم سے ملاقات سے گریزاں ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے وٹ کے معتبرین سے رابطے اور ملاقاتیں شروع کی۔ کچھ عرصے کے بعد مینگل افراد نے بھی آنا جانا شروع کیا۔ ان ملاقاتوں کو خان صاحب کرم خان مینگل نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اور وزیر اعظم قلات سے ملاقات کر کے باور کرایا کہ عطا اللہ اپنے ساتھیوں سمیت ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے مینگل قبیلے کو اکسا رہا ہے۔ چنانچہ خان قلات کی شہ پہ ناظم جھالاوان نے 24 گھنٹے کے اندر اندر عطا اللہ مینگل کے وٹ چھوڑ دینے کا حکم جاری کر دیا۔ بابا جان عطا اللہ خان بتاتے تھے کہ میں معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا اور کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے اپنے خاص ساتھیوں سمیت اپنے ماموں سردار بلوچ خان محمد حسنی کے ہاں جبری مشقے چلا گیا۔ میں نے وہاں سے مینگل معتبرین سے رابطے تیز کر کے انہیں حقیقت بتائی کہ میر کرم خان مینگل اصل وارث نہیں، اصل سردار ہم ہیں۔ بلوچستان کے دیگر قبائل میں بھی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حقیقی سردار کی کم سنی یا غیر موجودگی کی وجہ سے قبیلے میں عارضی نگراں سربراہ مقرر کیے گئے اور جب حقیقی وارث سرداری سنبھالنے کے قابل عمر کو پہنچے تو نگراں سربراہ اپنے منصب سے سبکدوش کر دیے گئے۔ رفتہ رفتہ مینگل معتبرین حقیقت جان کے سرداری کے لیے میری حمایت پہ آمادہ ہوتے چلے گئے۔ سردار بلوچ خان محمد حسنی ایک معاملہ فہم، انصاف پسند اور زیرک انسان تھے۔ وہ قبائلی معاملات حل کرنے میں مہارت رکھتے تھے اور میر احمد یار خان والی قلات کے بہنوئی بھی تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں خیر خواہی سے کام لیتے ہوئے خان کو آگاہ کیا کہ اگر قبیلے کی سرداری وارث کی بجائے نگراں کی گرفت میں رہنے دی جائے
تو دیگر قبائل میں بھی ایک غلط رجحان پیدا ہوگا اور آپس کی خوریزی ریاست قلات کے امن و امان کو متاثر کرے گی۔ یوں سردار بلوچ خان محمد حسنی نے خانف قلات کو آمادہ کر لیا کہ ان کی سرکار مینگل قبیلے کے سردار کے انتخاب میں کسی ایک فریق کی حمایت کی بجائے حق انتخاب کو مینگل قبیلے کے معتبرین کے حوالے کر دے تاکہ بلوچی دستور کے مطابق وہ جسے چاہیں اپنا سردار منتخب کر لیں۔ آخر کار مینگل قبیلے کی تمام ذیلی شاخوں کے معتبرین کا جرگہ بلانے کا فیصلہ ہوا۔ بلوچ قبائلی تاریخ میں پہلی بار سردار کا انتخاب آزادانہ طور پہ جمہوری انداز میں ہوا۔ عطا اللہ خان مینگل نے 106 ووٹ حاصل کیے اور سردار کرم خان مینگل کو صرف 16 ووٹ ملے۔ 1962 میں میری پیدائش کے چند ماہ بعد ککری گراؤنڈ کراچی میں ایک عوامی جلسے میں 1 یونٹ اور ایوب خان کے ظلم و جبر کے خلاف تقریر پہ سردار عطا اللہ خان مینگل کو گرفتار کر لیا گیا اور 1 سال بعد رہا کر دیا گیا۔ بابا جان کے مطابق اس گرفتاری کی تفصیل یوں ہے کہ ایک روز صبح صادق کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور والد محترم سردار رسول بخش مینگل کو کھڑے پایا۔ میں نے پوچھا بابا خیریت؟ والد نے کہا تمہارے دوست تمہیں لینے آئے ہیں۔ میں گھر سے باہر گیا، ایک ڈی ایس پی پولیس نفری کے ہمراہ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سردار صاحب آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ میں اپنی ضرورت کا سامان لینے اندر چلا گیا۔ اس دوران والد پولیس والوں سے گپ شپ کرتے رہے۔ جیسے ہی میں سامان لے کے واپس آیا تو ڈی ایس پی نے سردار رسول بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کے بھی گرفتاری کے احکامات ہیں۔ بابا نے ڈی ایس پی سے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، اتنی دیر سے گپیں ہانکے جا رہے ہو، مجھے پہلے آگاہ کرتے تاکہ میں بھی تیار ہو جاتا۔ اس پہ پولیس افسر نے کہا کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ اس دوران اطلاع ملی کہ میر مہر اللہ خان مینگل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں سردار رسول بخش مینگل بھی تیار ہو کے آ گئے۔ باپ بیٹا پولیس ٹرک میں بیٹھے کراچی سے ہمیں براستہ حیدرآباد مچ کی سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا۔ بابا نے بتایا کہ 5 برس کے دوران میں کبھی کراچی جیل میں رہا، کبھی حیدرآباد اور کبھی پنجاب کی مختلف جیلوں میں۔ 1968 میں رہائی نصیب ہوئی۔ میرے دادا نواب رسول بخش مینگل رہائی کے بعد کراچی آئے، لیکن بابا جان سردار عطا اللہ مینگل کوئٹہ چلے گئے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے رہے۔ رہائی کے بعد جب پہلی مرتبہ اپنے گھر منگو پیر آئے تو مکان کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ یہ موقع خاندان بھر کے لیے خوشی و مسرت کا دن تھا۔ جو ستم ایوبی دور میں دوران اسیری والد، دادا اور قبیلے کے 350 افراد کے ساتھ روا رکھا گیا، اس کی ایک طویل داستان ہے۔ نام نہاد سرداروں کے گٹھ جوڑ سے قدم قدم پہ ہمارے خاندان کے لیے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کیے گئے۔ بدمست حکمرانوں نے ذرائع آمدن پہ قبضہ کر لیا تاکہ مالی مشکلات کے ذریعے ہمیں جھکا سکیں، مگر ہمیشہ ان مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا گیا۔ داروگیر کے ان ایام میں اکثر مہربان اور قبیلے کے افراد لازوال وفاداری نبھاتے ہوئے راشن اور دیگر ضروریات زندگی پہنچاتے رہے۔ ریاست اور حکمران اس ظلم و جبر سے سردار عطا اللہ مینگل کو قومی سیاسی جدوجہد سے دستبردار کرنا چاہتے تھے، مگر زیادتیوں کے رد عمل میں بابا جان کا حوصلہ اور قومی جدوجہد کی سیاست و فکر عوام میں اور زیادہ اثر پیدا کرنے لگی۔ 1962 میں گرفتاری اور 5 سال کی اسیری کے زمانے میں موقع پرست افراد ہمارے گھر کے قریب سے گزرنے سے بھی کتراتے تھے کہ کہیں حکومت تک ان کی خبر نہ پہنچ جائے۔ 1971 سے 1973 تک کی ہنگامہ خیز کہانی۔ بلوچستان میں سیاسی سرگرمیوں پہ زیادہ توجہ دینے کے لیے ہم کراچی سے وڈ منتقل ہوئے۔ میرے لیے گاؤں جانا خوشی کی بات تھی۔ کراچی کی تیز رفتار مشینی زندگی، کنکریٹ کا جنگل، دھواں اگلتی گاڑیوں کا شور، اس کے برعکس بلوچستان کے سر بفلک پہاڑ، سبک خرام پہاڑی چشموں کا ترنم، خوبصورت کھیت، گھنے درخت، صبح کاذب کے وقت پرندوں کی دل نشیں آواز فطرت سے زیادہ ہم آہنگ تھے۔
کراچی کی خود میں گم زندگی اور بیگانگی کے مقابلے میں گاؤں کے بزرگوں کی صحبت اور سرد زمستانی راتوں میں بہادری کے قصے، انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی کہانیاں رگوں میں زندگی بن کے دوڑتی تھیں۔ وڈاتے ہوئے ہمارے قافلے کی ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے باعث ہمیں زخمیوں کو لے کے واپس کراچی آنا پڑا۔ دوسری طرف بابا جان کی سیاسی جد و جہد، بیانات اور تقاریر نے جابر حکمرانوں کو حواس باختہ کر دیا۔ 1970 کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے شاید اب تک کے سب سے شفاف انتخابات تھے۔ ان میں نیشنل عوامی پارٹی نیب نے جھونپڑی کے انتخابی نشان پہ حصہ لیا اور بلوچستان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ یوں پہلی حقیقی قوم پرست صوبائی حکومت تشکیل پائی۔ سردار عطا اللہ خان مینگل وزیر اعلیٰ اور میر غوث بخش بزنجو گورنر بنے، مگر وفاق اور طاقتور اداروں کو یہ قبول نہیں تھا۔ پہلے دن سے ہی وفاقی وزیر داخلہ خان عبد القیوم خان کی سازشوں نے بلوچستان حکومت کے لیے مسائل پیدا کیے۔ لسبیلا میں جام صاحب کی ہدایت پہ ٹیلی فون تاریں کاٹ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ حرکت نیب کے کارکنوں نے کی ہے۔ سردار عطا اللہ خان مینگل نے وزیر داخلہ سے فورس طلب کی مگر نفری مہیا نہیں کی گئی۔ مجبوراً سردار عطا اللہ خان مینگل دیہی محافظ فورس لے کے بیلا پہنچے۔ اس پہ وفاقی وزیر داخلہ نے لاہور اور کراچی کے اخباروں کے ذریعے بیانات دیے کہ سردار عطا اللہ خان مینگل نے لسبیلا پہ لشکر کشی کی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر نواب غوث بخش رئیسانی نے پٹ فیڈر میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیا۔ بلوچستان اسمبلی واحد صوبائی اسمبلی تھی جس میں ایک طاقتور قبائلی سردار وزیر اعلیٰ نے بطور قائد ایوان 21 جون 1972 کو قرارداد پیش کی کہ سرداری نظام اور والیان ریاست کی مراعات ختم کر دی جائیں۔ قرارداد کی سب سے زیادہ مخالفت جام آف لسبیلا میر غلام قادر خان اور نواب غوث بخش رئیسانی نے کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار جو ہمیشہ بلوچ قوم اور صوبے کے مسائل کا ذمہ دار سرداروں کو ٹھہراتی ہے، وہ اس قرارداد کی منظوری میں اسمبلی کی مدد کرتی تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی واحد صوبائی اسمبلی تھی جس نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا۔ افسوس کہ گزری نصف صدی میں کوئی بھی اسمبلی اردو کو سرکاری زبان کے طور پہ رائج کرنے میں ناکام رہی۔ بلوچستان اسمبلی کی قراردادوں کو نافذ کرنے کی بجائے صوبائی حکومت کو ہی 9 ماہ بعد برطرف کر کے تمام قیادت کو پابند سلاسل کر کے حیدرآباد سازش کیس کے نام پہ غداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ مجموعی طور پہ 13 سال کی جلا وطنی اور 11 برس کی قید نے بابا جان کو ہم سے دور رکھا۔ عمر کا وہ حصہ جب کوئی بھی باپ اپنے بچے کو پہلی بار بولتے اور بچے کا پہلا لڑکھڑاتا قدم اٹھتے دیکھ کے اپنے سینے سے لگاتا ہے، ریاستی قید و بند نے باپ کی شفقت کے یہ حسین لمحے بھی ہم سے چھین لیے۔ آج بھی جب میں کسی بچے کو باپ کے کندھے پہ دیکھتا ہوں تو اپنی محرومیوں کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ آج بھی مشق ستم جاری ہے اور ہزاروں بلوچ نوجوان اذیتوں سے دوچار ہیں۔ کہیں باپ غائب ہیں تو کہیں لاڈلے بھائی اور ان کی بہنیں بغیر آنچل کے سڑکوں پہ پولیس کے ڈنڈے کھا رہی ہیں۔ وہ معصوم بچے جن کے گلے میں بستہ اور ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، سڑکوں پہ تپتی دھوپ میں بیٹھے اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ صرف میں ہی بچپن میں اپنے باپ کی محبت سے محروم نہیں ہوا، بلکہ بلوچستان کے ہر گاؤں اور شہر میں کوئی بہن اپنے جوان بھائی کے انتظار میں ہے اور کسی بیٹی کی 1 دہائی سے اپنے شفیق باپ کی بازیابی کی کوششوں میں آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ ظلم اور جبر کا سلسلہ 7 دہائیوں بعد ختم ہونے کی بجائے اور شدت اختیار کر گیا ہے۔ حیدرآباد سازش کیس سے رہائی کے بعد بابا جان سردار عطا اللہ خان مینگل 1979 میں لندن چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ہمیں بھی وہاں بلا لیا۔ تب میری عمر 17 برس تھی جب بابا کے ساتھ سکون سے بیٹھنے کے لمحات میسر آئے۔ 7 برس بابا جان کے ساتھ رہ کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور کئی نئے حقائق میرے علم میں آئے۔
اس دوران سیاسی معاملات میں ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن اور سندھی بلوچ فرنٹ کی تشکیل اور دیگر سرگرمیوں میں دلچسپی لینا شروع کی۔ وطن کی مٹی سے دور جلا وطنی کے کرب کو ہم نے سیاسی جدوجہد سے سہنے کا وسیلہ بنا لیا۔ انگلستان کی بظاہر چمکتی دنیا میں گوری نسل پرستی کو بڑے قریب سے دیکھا۔ کبھی نسل پرست پتھر پھینک کے گھر کے شیشے توڑ ڈالتے اور کبھی پیٹرول بم پھینک کے خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے۔ والد صاحب کے سخت اصولی موقف کے باعث ہمارے خاندان اور قبیلے کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے کبھی موقع پرستی کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنے وطن اور قوم کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ ایک بار میرے کالج کے ایک استاد نے مجھے والد کے ہمراہ کھانے پہ بلایا، وہاں بلوچستان کی سیاست پہ کھل کے بات ہوئی۔ اس موقع پہ میں نے پہلی بار بابا کی موجودگی میں کھل کے سیاست پہ بات کی، اس سے پہلے میں حد ادب میں ہمیشہ خاموش ہی بیٹھا رہتا تھا۔ 1987 میں جب سندھی بلوچ پشتون فرنٹ نے ملک گیر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو مجھے والد صاحب نے ذمہ داری دی کہ آپ پاکستان جا کے باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنیں۔ خاندان کے علاوہ دیگر بھائی خواہوں نے والد سے کہا کہ آپ اختر کو ایسے وقت کیوں پاکستان بھیج رہے ہیں جب ضیاء الحق کا سیاہ ماشاء اللہ پوری شدت کے ساتھ سیاست کو برداشت نہ کرنے کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ اس پہ بابا جان کے کہے یہ الفاظ آج بھی ذہن پہ نقش ہیں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ اختر تیرنا نہیں جانتا، پھر بھی میں اسے سیاست کے سمندر میں دھکیل رہا ہوں، یا تیرنا سیکھ جائے گا یا ڈوب جائے گا۔ بہرحال اختر کو سیاست کے سمندر میں تو اترنا ہی ہوگا۔ آج میں آگ کے ایسے سمندر میں ہوں جہاں سیاست اور جمہوری رویہ بھی قابل قبول نہیں۔ جب کبھی بابا جان میری عوامی یا اسمبلی کی تقریر سنتے تو کہتے کہ آپ نے بہت اچھی مگر سخت تقریر کی، یہ تلخ حقائق حکمرانوں کے کان سننے کے بالکل بھی عادی نہیں۔ وطن اور قوم کے حقوق کے لیے بات کرنا یہاں ایسے ہے جیسے آپ نے سیاہ مار کی دم پہ پاؤں رکھ دیا۔ یہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے، آپ محتاط رہیں۔ بابا جان کو میں یاد دلاتا کہ آپ ہی کی سیاسی تربیت ہے کہ جرأت اظہار اور حق گوئی پہ ہرگز سمجھوتا نہ کرنا۔ میں نے ایک بار والد صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اپنی اصولی سیاست کے باعث اپنے لخت جگر کھوئے ہیں۔ جواں سال اسد مینگل کی لاش آج تک نہیں ملی، اس کے باوجود آپ نے مجھے بے رحم سیاست کے تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا۔ بابا جان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے، مگر ہمارے خاندان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وطن اور قوم کے لیے ہمیشہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چاہے 13 نومبر 1839 کو ریاست قلات میں خان مہراب خان شہید کی انگریزوں سے جنگ ہو، جب انگریز قلات پہ حملہ آور ہوئے تو خان مہراب خان کے ہمراہ میر ولی محمد مینگل تلوار بدست لڑتے ہوئے دیگر ساتھیوں سمیت شہادت پا گئے۔ برصغیر میں 550 سے زائد ریاستوں میں کسی بھی ریاست کے حکمران کی انگریزوں کے خلاف یہ پہلی قومی مزاحمت تھی۔ پھر نورا مینگل اور سردار نور الدین مینگل نے 1916 میں بھی انگریزوں کے خلاف اپنے ساتھیوں سمیت مزاحمتی جنگ لڑی۔ میں تنہائی میں کبھی کبھار سوچتا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو بابا جان یہ صدمہ کیسے سہ پائیں گے، جنہوں نے اپنے 2 بیٹے اپنے سامنے کھو دیے۔ اسد اللہ مینگل کو ان کے ساتھی احمد شاہ کرد کے ہمراہ کراچی میں سردار مزاری کے گھر سے نکلتے ہوئے اغوا کیا گیا۔ آج تک دونوں کی لاش نہیں مل پائی، انہیں نامعلوم مقام پہ دفن کر دیا گیا۔ دوسرے بیٹے منیر مینگل کے جنازے کو سردار عطا اللہ خان مینگل اپنا کندھا تک نہ دے سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ جواں اولاد اپنے بزرگوں کی رحلت پہ انہیں کندھے پہ اٹھا کے سپرد خاک کرتی ہے اور تعزیت وصول کرتی ہے۔ جوان بیٹے کی لاش نہ پائے یا والد اپنے گبرو بیٹے کی ناقابل شناخت میت کو کپ کپاتے ہاتھوں سے لحد میں اتار دے۔ بلوچستان کے بوڑھے والدین آج اسی کرب سے گزر رہے ہیں اور مائیں رسم زینب نبھا رہی ہیں۔
میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ دیگر بھائیوں کی موجودگی نہ ہونے کے باعث مجھے بابا کے جنازے کو کندھا دینا پڑے گا۔ 2 بھائیوں کی موت اور تیسرے کی جلاوطنی نے مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ میں بابا جان کے جسد خاکی کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاروں۔ میں دبئی میں تھا کہ ان کی علالت کی خبر ملی۔ پہلی دستیاب فلائٹ سے رات کے پچھلے پہر کراچی پہنچا۔ اس وقت بابا آرام کر رہے تھے۔ میں ڈاکٹروں، اپنے بھتیجے اور بھانجوں سے بابا جان کی صحت کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا۔ صبح جب بابا نیند سے بیدار ہوئے تو میں نے بچشم نم ان کے پاؤں چھوئے۔ اچانک اپنے سامنے دیکھ کے ان کے چہرے پہ رونق ابھر آئی، ویسی چمک جو آخری لمحات میں اپنی اولاد کو سامنے دیکھ کے کسی بھی باپ کی آنکھوں میں اتر آتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور استبداد میں جب مجھے ہب میں نظر بندی کے دوران صبح 4 بجے فورسز کی گاڑیاں کراچی منتقل کرنے کے لیے آئیں تو میں نے وڈ میں مقیم بابا جان کو اطلاع دی کہ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ بابا جان نے کہا کہ وہ آپ کو جہاں لے جائیں اطلاع کرنا۔ میں نے جواب دیا کہ بابا مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے آپ کو اطلاع کرنے کا موقع دیں گے۔ جب میں قید میں تھا تو باہر یہ افواہیں گشت کر رہی تھیں کہ جیل میں مجھے پراسرار طریقے سے قتل کر دیا جائے گا۔ ان افواہوں کے بارے میں کسی صحافی نے جب سردار عطا اللہ مینگل سے سوال کیا تو بابا جان نے بلا کسی تردد و خوف برجستہ کہا، اختر اتنا خوش قسمت نہیں کہ اپنے بزرگوں کی طرح شہادت پائے۔ اگر ایسا ہوا تو بلوچستان کی چٹانی مٹی کے اس بوڑھے میں ابھی اتنی طاقت اور حوصلہ ہے کہ وہ اختر کے جنازے کو قبرستان لے جا کے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار سکے۔ میں نے والد صاحب کو بمشکل راضی کر کے گھر سے اسپتال منتقل کیا، مگر ہر لمحہ بابا جان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ بابا کسی کو ہاتھ پہ بوسہ دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور جھک کے پیر چھونے کو تو سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں کوئی مقدس ہستی نہیں کہ لوگ میرے پیر چھوئیں۔ میں جب کبھی باہر سے لوٹتا تو سیدھا بابا جان کے پاس حاضر ہوتا اور کوشش کرتا کہ ان کے پیر چھو کے دعائیں حاصل کروں، مگر وہ ہمیشہ مجھے جھکنے سے پہلے ہی کندھے سے پکڑ کے سینے سے لگا لیتے۔ جب وہ اسپتال میں تھے تو روز ان کے ماتھے اور دست شفقت پہ بوسہ دے کے بچپن کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا۔ میں جتنا بابا کے قریب ہو رہا تھا، بابا ہر سانس کے ساتھ اتنے ہی دور ہوتے جا رہے تھے۔ 2 ستمبر 2021 کو عمر کی نقدی ختم ہوئی۔ بابا جان اپنے لخت جگر اسد اللہ مینگل کی نصف صدی کی جدائی کا زخم دل میں لیے ہمیں چھوڑ کے اسی بیٹے کے پاس چلے گئے۔ یتیم سگ بلوچستان ہنا سردار عطا اللہ، اوڑ کے اوغ کے بلوچ افغان ہنا سردار عطا اللہ۔ اینو غمگین جالاوان، اینو غمگین ساراوان، اینو غمگین جالاوان، اینو غمگین ساراوان۔